واسطے محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا نکھار دیتا ہے، اتنا چمکا دیتا ہے کہ دنیا میں اس کو الگ ہی عزت اور الگ ہی چین اور سکون محسوس ہوتا ہے۔ تو آپ سب حضرات کی بھی بہت زیادہ کاوشیں ہیں، بہت زیادہ محنتیں ہیں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر، یقیناً آپ تمام حضرات بہت بیزی آدمی ہیں، کوئی بیچارہ دکان بند کر کے آیا ہوگا، کوئی اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آیا ہوگا، اور کوئی کسی رشتہ دار کے پاس کسی کو جانا ہوگا، لیکن وہ قیمتی وقت نکال کر یہاں آیا ہوگا، کسی کو کسی کام میں مشغولیت ہوگی، لیکن تمام حضرات یہاں موجود ہیں۔ آپ سب حضرات کی کاوشوں کو، محنتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدل عطا فرمائے۔ میں نے حدیث شریف جو تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ کر کے بات کو مختصر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے واسطے سے اپنے نبی رحمت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ کہلوایا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جو آدمی قرآن کریم کا ایک لفظ بھی پڑھتا ہے، فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکیاں دی جاتی ہیں، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، اور ایک نیکی کو اللہ تعالیٰ 10 گنا بڑھا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنے رحیم اور اتنے مہربان ہیں کہ اگر انسان ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 نیکیوں کے برابر اسے ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو آدمی قرآن کریم کا ایک لفظ پڑھے اسے نیکی دی جاتی ہے، اور آگے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نیکی کو 10 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ اور آگے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، لا اقول الف لام میم حرف، اگر کوئی انسان صرف اتنا پڑھے الف لام میم، دیکھنے میں تو ایک لفظ ہے، دیکھنے میں تو معلوم ہو رہا ہے کہ یہ صرف ایک جملہ ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ تو جو انسان صرف اور صرف الف لام میم پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ 30 نیکیوں سے نوازتے ہیں۔ اب اگر کسی انسان کو صرف الحمد کی سورت پڑھنے پر اتنی زیادہ نیکیاں ملیں تو وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ اور مدرسوں میں جو بچے پڑھتے ہیں وہ صبح سویرہ فجر کے بعد سے لے کر دوپہر تک پڑھتے ہیں، دوپہر میں صرف 1 گھنٹہ کھانے کے لیے ملتا ہے، پھر اس کے بعد ظہر سے لے کر عصر تک، عصر کے بعد تھوڑا سا وقت ملتا ہے، پھر مغرب تک، مغرب سے عشاء تک، اور عشاء کے بعد سے تقریباً 10 بجے تک پڑھتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدال علی الخیر کفاعل، کسی کو اچھائی کی طرف لے جانے والا، اچھائی کی طرف راستہ دکھلانے والا ایسا ہے جیسا کہ خود اس نے نیکی کا کام کیا ہو۔ تو میں آپ حضرات کے واسطے سے یہ حدیث سنا رہا ہوں، آپ حضرات اس مدرسے کا تعاون کرتے ہیں، اس مدرسے کے اخراجات کو پورا کرتے ہیں، اس مدرسے کی محنتیں کرتے ہیں، اور اس مدرسے کو آگے بڑھانے میں بہت سے لوگ بیچارے اپنے مشورے سے مدد کرتے ہیں، بہت سے لوگ اپنے پیسے سے مدد کرتے ہیں، بہت سے لوگ اپنی قیمتی رائے پیش کرتے ہیں۔ تو گویا کہ آپ حضرات ان بچوں کی پڑھائی میں ایک واسطہ اور ایک ذریعہ بنتے ہیں، آپ حضرات ان بچوں کی پڑھائی میں مددگار بنتے ہیں۔ اور میں نے ابھی حدیث شریف تلاوت کی ہے کہ کسی کا اچھائی کی طرف اگر کوئی کسی کو راستہ بتلا دے تو وہ ایسا ہے جیسا کہ خود وہ کام کرنے والا۔ تو جتنا ثواب صبح سے شام تک قرآن کریم کے پڑھنے پر ان بچوں کو ملتا ہے، تو آپ تمام حضرات کو بھی الحمدللہ اتنا ثواب ملتا رہتا ہے۔ آپ چاہے اپنی دکان پر رہیں، اپنے کارخانے میں رہیں، اپنے مکان پر رہیں، لیکن اگر آپ اس مدرسے کی خاطر ذرہ برابر محنت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان بچوں کے پڑھنے میں ضرور بھی ضرور آپ کو اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا جتنا کہ صبح سے شام تک ان بچوں کو ملتا رہتا ہے۔ اب 1 گھنٹے میں ایک بچہ کتنے حرف پڑھتا ہے؟ میں نے بھی بتلایا کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں۔ ایک بچہ کتنے لفظ پڑھتا ہوگا؟ شاید کہ میں اور آپ کیلکولیٹر بھی نہ کر سکیں، جوڑ بھی نہ سکیں، کیونکہ ایک بچہ اگر 1 گھنٹے میں ایک پارہ بھی پڑھ رہا ہے، ایک پارے میں کئی لاکھ لفظ ہو سکتے ہیں۔ قرآن کریم اتنی موٹی کتاب ہے، اور اس کتاب میں کتنے الفاظ ہیں میں اور آپ شمار نہیں کر سکتے۔ تو گویا کہ اگر ہم مدرسے میں
کسی بھی اعتبار سے اپنا وقت دیتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، یا کسی بھی اعتبار سے مدرسے کی خیر خواہی کرتے ہیں، تو ہمیں اتنا ہی ثواب ملتا رہتا ہے جتنا ان پڑھنے والے بچوں کو ملتا رہتا ہے۔ تو ہمارے پاس یہ بہت قیمتی موقع ہے۔ لوگ نہ جانے کس کس جگہ پر اپنا وقت بھی خرچ کرتے ہیں، مال بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن آپ ماشاءاللہ بہت خوش نصیب حضرات ہیں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر دین کو آگے بڑھانے کی خاطر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ اپنی زندگی کا سب سے بہتر وقت بتائیں جو آپ نے میری رضا کے لیے گزارا ہوگا، تو ہم کل قیامت کے دن یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے پاس ایسا قیمتی وقت ہے جو ہم نے فتح اللہ پور مدرسے میں بیٹھ کر تیرے دین کو آگے بڑھانے کے لیے ایک مشورے کے طور پر گزارا تھا۔ یا اللہ ہمارے پاس وہ وقت ہے، آپ اس کی وجہ سے ہماری مغفرت فرما دیجیے۔ تو شاید کہ اللہ تعالیٰ امید ہے کہ صرف اس وقت دینے کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور آخرت میں ہمیں اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ تو ہم سب کو اپنے اس وقت کی قدر بھی کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ مدارس کا تعاون بھی کرنا چاہیے، چاہے وہ مشورے کے ذریعے ہو یا کسی بھی ذریعے سے ہو۔ آپ حضرات تمام کے تمام بہت قابل مبارک ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ناظم بھائی کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ناظم بھائی کے اور آپ تمام حضرات کے حوصلوں میں اور زیادہ ہمت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو خوب خوب استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔